12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے 12 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، آمین 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 بجاہ طہ و یاسین۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ صاد پارہ نمبر 23 کے دوسرے آدھے سے ہوا چاہتا ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ صاد حروف مقطعات۔ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ۔ حروف مقطعات کی مراد، اس کا معنی اللہ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، اس بلند و بالا نامور عزت والے قرآن کی قسم جو کہ شرف والا ہے، کلام معجز ہے، یعنی اپنے مخاطب کو
عاجز کر دینے والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تو اس قرآن کے بارے میں تکبر اور اختلاف کرتے ہیں اور اس قرآن کی باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے بغض اور عداوت رکھتے ہوئے حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا ہم نے ان سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے صرف اس وجہ سے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے نبی کی ہی دین کی تکذیب کی، ان کے دین کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو جس وقت ان کفار مکہ پر عذاب نازل ہوگا تو نزول عذاب کے وقت فنادوا، وہ پکاریں گے، وہ ندا کریں گے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دو، اب ہم اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ ندا دیں گے نزول عذاب کے وقت، تو ولا تحین مناس، تو وہ وقت چھٹنے کا نہیں ہوگا، اس وقت میں کوئی خلاصی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ندا دی تو ندا قبول کر لی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو کفار مکہ کو بھی ان قوموں پر جو عذاب نازل ہوا ان سے عبرت حاصل کر کر ایمان لے آنا چاہیے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کفار مکہ کو یہی بات تعجب والی لگی نا، انہیں یہی بات نے حیران پریشان کر دیا کہ ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا آیا جو کہ انہی میں سے ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کفار نبی کریم علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں کہ العیاذ باللہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے اپنے جادوئی علم کے ذریعے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، کذاب اور بڑے جھوٹے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی نے بہت سے خداؤں کا ایک ہی خدا کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کفار بڑے پریشان ہوئے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار ولید بن مغیرہ نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور یہ سب ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے پاس گئے اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان میں ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ ابو طالب نے جب ان کی بات سنی تو نبی کریم علیہ السلام کو بلا کر کہا، اے بھتیجے، یہ تمہاری قوم سے لوگ ہیں، یہ تم سے صلح چاہتے ہیں، تم ان کی بات کو توجہ سے سنو۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے بھی معبود کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ السلام نے جواباً کہا، کیا تم ایک بات قبول کر سکتے ہو؟ تو ابو جہل نے جھٹ کر کے کہا کہ ایک نہیں، ہم اس بات پر تو آپ کے 10 باتیں بھی قبول کر لیں گے، آپ کہیں تو۔
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی ابو جہل نے یہ جملہ سنا، یہ کلمہ سنا، تو فوراً اس مجلس سے کھڑا ہو کر کہنے لگا ہم اس کلمے کو نہیں مانتے، اور یہ بڑبڑاتا ہوا کہنے لگا کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنے بڑے نظام کو ایک ہی خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی نے بہت سے خداؤں کا ایک ہی خدا کر دیا ہے کہ اتنے بڑے نظام سلطنت کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ دوستو، یہاں پر اس شان نزول سے کچھ باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ یہ بات غور کریں کہ دیکھیں جس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اس وقت واقعتاً اسلام کو لوگوں کی ضرورت تھی، تعداد مسلمانوں کی ویسے ہی کم تھی، اور دین اسلام تو ہمیں مصلحت پسندی بھی سکھاتا ہے کہ کہیں جب کوئی سامنے کوئی چیز بڑا نفع ہو تو کسی معاملے میں کمپرومائز کر کے بڑے نفع کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن دوستوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر یہ بات کہہ دیتے کہ ہاں میں تمہارے جھوٹے معبودوں کو کچھ نہیں کہوں گا، تو اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا نفع یہ مل سکتا تھا کہ جب کفار کا پروپیگنڈا دین اسلام کے خلاف ہوتا ہی نہیں تو بہت سے لوگ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا کیا ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں اور اللہ رب العزت برکت ڈال دیتا۔ لیکن دوستوں، مصلحت پسندی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور مصلحت پسندی کن امور میں کی جا سکتی ہے اور کن امور میں نہیں کی جا سکتی اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر دین کا وہ بنیادی رکن کہ جس بنیادی رکن پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اگر اس بنیادی رکن پر آ کر کوئی مصلحت پسندی کی بات کرے گا تو مسلمان کا یہ شیوا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی فیصلہ ہے کہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا مسلمان یہ سوچے کہ میں تھوڑا سا نیوٹرل بن کر غیروں کی مجلس میں جاؤں گا اور میری شخصیت ایک بڑی شخصیت ہے، میرے فالوورز زیادہ ہیں، تو میں اگر نیوٹرل بن کے کسی دوسرے کے پروگرام میں چلے جاؤں اور ذہن میں شیطان یہ چیز ڈال دے کہ میری وجہ سے ایسا کرنے سے بہت سے لوگ میرے مسلک کے ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ سب سے بڑے اسلامک اسکالر، سب سے بڑے نبی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی سیرت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جہاں پر مصلحت پسندی دین اسلام کے بنیادی رکن تک پہنچ جائے وہاں مصلحت پسندی نہیں کی جا سکتی، وہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام پر پہرا دیا جائے گا۔ اسی بات کو آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ دین اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے کہ جس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات، صدقات، ہر دینی کام کی بنیاد تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ اگر اس کاز پر سوداگری ہو گئی اور اس کاز پر اگر کوئی لینا دینا ہو گیا تو یاد رکھیے دین اسلام کی عمارت منہدم ہو کر معترضین کو بہت بڑا اعتراض کا حق مل جائے گا، اور یہ وہ دھبا ہوگا جو قیامت تک ایسے سوداگروں پر سے نہیں اٹھ سکتا، اور امت پھر ایسے لوگوں کو بہت برے بھلے انداز سے یاد کرے گی۔ لیکن سلام ہو ہمارے امیر محترم، سلام ہو ہماری رکن شورا پر، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر، کہ جنہوں نے جتنی بھی تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، جیلوں میں گئے،
بڑا بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، مارا گیا، مصیبتیں تکلیفیں آئیں، لیکن وہ ناموس رسالت کے قوس پر اسی انداز سے پہرا دیتے رہے جس انداز سے باہر وہ پہرا دیتے رہے۔ کئی آفریں آئیں، ایسی آفریں آئیں کہ بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے بندہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے کہ اب مجھے اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی آفریں آئیں، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے جب کسی کو آفر کی جاتی ہے کسی بڑی شخصیت کو جس کے پیچھے کئی لاکھوں فالوورز ہوں، تو اس کی عزت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اس کو طریقہ بھی اس جگہ سے نکلنے کا بتایا جاتا ہے کہ ہم سے ڈیل کر لو اور اس طریقے پر چلو، تمہاری عوام میں بات بھی خراب نہیں ہوگی، تمہارا موقف بھی لوگ صحیح سمجھیں گے۔ ان کو طریقہ بھی یہ بتایا جاتا ہے، لیکن سلام ہو ایسے طریقوں پر، سلام ہو ہمارے امیر محترم پر کہ جنہوں نے سارے طریقوں کو ایک طرف کر کے ایک ہی بات کی کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر ہم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اگر ہمارے کو کوئی خرید سکتا ہے تو امیر المجاہدین نے دربار رسالت میں ہمیں فروخت کر دیا ہے۔ یہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی تربیت ہے کہ جس پر آپ نے اپنی شورا کو، امیر محترم کو ایک ہی سبق دیا کہ دین کے بنیادی رکن پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کفار جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو انہوں نے سنا تو کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو کوئی عجیب ہی بات ہے کہ سارے خداؤں کا ایک ہی خدا، پوری نظام سلطنت کو ایک ہی خدا چلائے۔ وانطلق الملأ منہم، ان کے سردار وہاں سے چلے یہ کہتے ہوئے کہ انمشو، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اس مجلس سے چل دو، واصبروا علی آلہتکم، اور جو تمہارے خدا ہیں انہی پر صبر کرو، انہی کی پوجا کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، کہ بے شک اس بات میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے۔ آپس میں یہ باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات جو ہم نے ان سے سنی ہے، ہم نے اس سے پہلے جو دین نصرانیت تھا اس میں بھی یہ بات نہیں سنی تھی کہ نصرانی بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں، وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن یہ کیسا مذہب ہے کہ یہاں تو 3 بھی نہیں، یہاں صرف ایک ہی خدا کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں سنی ایک خدا والی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے، آپ کی شان پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ان کی اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات ہے جو انہوں نے خود نے گڑھ لی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آپس میں کہتے ہوئے کہنے لگے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم میں تو بہت سارے عزت والے، شرف والے، مالدار، پیسوں والے، عزت والے موجود تھے، تو ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ کیا قرآن ہم میں صرف انہی پر نازل ہوا؟ جبکہ ہمارے پاس تو ایسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑی عزت والے تھے، پیسوں والے تھے، جاہ و جلال والے تھے، تو ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ میرے قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں، یہ میرے اتارے ہوئے قرآن، میرے ذکر کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تو انہوں نے میری مار چکھی نہیں ہے۔ جب وہ کل بروز قیامت یہ عذاب کے نزول کے وقت یہ میری مار چکھ لیں گے تو ان کے دلوں میں جو بغض انبیاء ہے، حسد نبی ہے، شک قرآن ہے، یہ سب کا سب یکدم زائل ہو جائے گا، اور یہ سب کا سب یہ لوگ عذاب کے چکھنے کے وقت ان پر ایمان لے آئیں گے، تصدیق کریں گے، لیکن اس وقت ان کا اس کو تصدیق کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔
اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کے معاملے میں کتنی غیرت کا اظہار فرماتا ہے کہ جب ان کفار مکہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت پر بات کی اور آپ کے بارے میں جب برے برے الفاظ کہنے لگے تو اللہ رب العزت نے جلالی انداز میں فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، وہ رب جو کہ خوب عزتیں عطا فرمانے والا، لوگوں کو بہت کچھ دنیاوی مال نعمتیں دینے والا ہے، کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کفار مکہ والوں کے پاس ہیں؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا ان کے پاس نبوت کی کنجیاں ہیں کہ وہ جسے چاہیں نبوت کی کنجی دے دیں، جسے چاہیں نبی بنا دیں، جسے چاہیں اس سے نبوت کے بارے میں اسے کہیں کہ یہ تو کوئی نبی نہیں ہے؟ ان کو کیا مجال ہے، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ نبی کی نبوت کے بارے میں بات کریں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس زمین اور آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، کیا اتنی بڑی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ اگر ان کے پاس اتنی بڑی بادشاہت ہے ان کفار مکہ کے پاس، تو پھر فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر وہ رسیاں لٹکا کر آسمان کی طرف، اوپر کی طرف چڑھ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جب ان کے پاس زمین و آسمان کی سلطنت ہو، بادشاہت ہو، تو ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیں، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ میرے نبی کو جو میں نے نبوت دی ہے اس کے بارے میں یہ باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ اس نبی کو قرآن کیوں دیا گیا، اس نبی کو نبوت کیوں دی گئی؟ ان کے پاس اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں اور میرے دیے ہوئے میرے نبی کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس جلال کے ساتھ اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر خود پہرا دیا اور کہا کہ جو میرے نبی کی شان کے بارے میں بات کرے گا اس کا جواب اس انداز سے دیا جائے گا۔ کس انداز سے؟ اللہ رب العزت جلال تو فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد کن الفاظ سے یاد کیا ان لوگوں کو؟ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، اے محبوب جو لوگ آپ کی شان کو تسلیم نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ایک ذلیل لشکر ہے۔ کون ہے؟ ذلیل لشکر ہے۔ مہزوم من الاحزاب، یہ ذلیل لشکر انہی ذلیلوں میں سے ہے کہ جسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بھگا دیا جائے گا۔ یہاں پہ دوستوں ایک بات سمجھنے کے لیے ہے کہ آج اس پرفتن دور میں آپ جس سے بھی بات کریں آپ کو وہ بات کرتے ہوئے ملے گا کہ تہذیب اور اخلاق سے گفتگو کرنی چاہیے۔ انسان جب بات کرے تو اس کی بات سے پھول جڑنے چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، پھول ضرور جڑنے چاہیے، مگر کن کے لیے؟ اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے پھول نہیں جڑے جاتے۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرمانے والا ہے، لیکن ان کفار مکہ کو ذلیل کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اس کی محبت ان کفار کے لیے نہیں؟ یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ رب العزت 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے مومنین سے، اور جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کے الفاظ سے یاد فرماتا ہے۔ تو یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جو اپنا ہو اس سے تہذیب اور اخلاق سے بات کی جاتی ہے، اور جو دین دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، اس کے لیے اخلاق اور اس کے لیے اللہ رب العزت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس کے ساتھ سخت زبان سے بات کی جائے۔ اخلاق تہذیب اپنوں کے لیے ہے،
اور یہی اخلاق تہذیب کا دوسرا رنگ جہاں سختی ہو یہ کفار کے لیے ہے، حضور کے دین کے دشمنوں کے لیے ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب جب اللہ رب العزت نے اتنا جلال فرمایا تو اب اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسکین دیتے ہوئے کہا، اے محبوب آپ غمگین نہ ہو، جس طرح یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وعاد اور قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، وفرعون ذو الاوتاد اور فرعون نے جو کہ میخوں والا ہے اس نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ فرعون کی ایک صفت بیان کی گئی ذو الاوتاد یعنی میخوں والا۔ فرعون جس پر غصہ ہو جاتا تھا اس شخص کو وہ ایک تخت پر لٹاتا، اس کے ہاتھ پاؤں کو کھینچ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا۔ میخیں ٹھوک دینے کے بعد اس شخص کی پٹائی کی جاتی، اس پر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی۔ تو قرآن نے کہا یہ فرعون اتنا جابر، اتنا ظالم ہے جو کہ میخوں والا ہے، لوگوں کو عذاب اور تکلیفیں دیتا ہے۔ وثمود اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، وقوم لوط اور لوط کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، واصحاب الایکہ اور اصحاب ایکہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اولئک الاحزاب یہی وہ گروہ ہیں کہ ان کل الا کذب الرسل کہ ان گروہ نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ جب انہوں نے اپنے اپنے رسولوں نبیوں کو جھٹلایا تو فحق عقاب تو میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا، تو پھر میرا عذاب ان پر لازم ہوا اور میں نے انہیں عذاب کا مزہ چکھایا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور یہ لوگ ایک چیخ کو ہی دیکھتے ہیں۔ وہ چیخ کیا ہے؟ وہ نفخہ اولا ہے جو قیامت سے پہلے، جو کہ قیامت کے وقت پھونکی جائے گی، اس نفخہ اولا کو ہی یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما لہا من فواق کہ اس چیخ کو کوئی پھیر نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ضرور آئے گی۔ وقالو اور وہ کہنے لگے، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یہ بات نضر بن حارث نے کہی کہ اے ہمارے رب، ہمیں حساب کے دن سے پہلے جو ہمارے نصیب میں عذاب لکھا ہوا ہے، حساب کے دن سے پہلے وہ عذاب ہمیں جلد دے دے۔ ہم اس عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ انداز تکبرانہ ہے، یہ انداز مغرورانہ ہے کہ جب کسی کو پیار محبت سے بات سمجھاتے ہوئے کسی بات سے ڈرایا جائے، تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی بات پیار محبت سے کہی جائے اور کہتے ہوئے کوئی بات اسے سمجھاتے ہوئے کسی بات کے بارے میں ڈرایا جائے تو وہ کہتا ہے میں اس سے نمٹ لوں گا، آنے تو دو، دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ یہ انداز تکبرانہ ہے، اس سے غرور کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی بات نضر بن حارث نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے کے سامنے کہی کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اسے آپ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم خود نمٹ لیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تسکین فرمائی اور کہا، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کہہ رہے ہیں اے محبوب آپ اس پر صبر کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، آپ صبر کیجئے، یہ عذاب کو طلب کر رہے ہیں
جس وقت یہ عذاب آئے گا یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، آپ صبر کیجئے۔ اور وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيِّدِ، اور ہمارے بندہ خاص حضرت داؤد کو یاد کیجئے، وہ داؤد علیہ السلام ذَا الْأَيِّدِ جو کہ خوب نعمتوں والے ہیں، جنہیں خوب نعمتیں دی گئی ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی گئی، ذَا الْأَيِّدِ یعنی نعمتوں والے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عبادت کی بڑی قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن افطار رکھتے، آپ رات کا آدھے سے زیادہ حصہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عبادت کی قوت عطا فرمائی، جسے قرآن نے نعمت سے یاد کیا ہے کہ عبادت کی قوت، عبادت کی توفیق یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ انہو اواب کہ بے شک وہ بہت زیادہ رجوع لانے والے ہیں۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح سورج چمکتے وقت اور شام کو تسبیح کرتے ہیں۔ جب جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور ساتھ ہی ساتھ پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ محشورہ یہ وہ پرندے جو آپ کے پاس جمع کیے ہوئے ہیں۔ کل لہو اواب، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مضبوط سلطنت عطا کی، بڑی قوت والی انہیں سلطنت عطا کی۔ ان کی سلطنت کی قوت اس طرح کہ انہیں کثرت کے ساتھ بھاری فوج دی، بہت زیادہ لوگ ان کے لشکر میں شامل ہوئے، جس سے ان کی سلطنت کو تقویت ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین کے بادشاہوں میں سب سے مضبوط سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیب ہوئی، کہ صرف آپ کی عبادت کا جو محراب ہے، جس محراب پر کھڑے ہو کر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، آپ کی سلطنت کے قوی ہونے کے لیے یہ بات کہ آپ کے صرف محراب کی حفاظت کے لیے 36,000 مرد مقرر تھے، جو صرف آپ کے محراب کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی مضبوط سلطنت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور آپ کو حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی۔ وفصل الخطاب، اور قول فیصل عطا فرمایا۔ قول فیصل سے مراد قضاء کا علم ہے، یعنی فیصلہ سنانا، فیصلہ دینے کا علم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اس دعویٰ کرنے والوں کی خبر نہ آئی؟ یعنی وہ خبر آئی۔ وہ کون سی خبر ہے؟ وہ خبر یہ، اذ تصور المحراب، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے تو وہ دعویٰ کرنے والے دیوار کو کود کر حضرت داؤد کے محراب میں داخل ہوئے۔ کیا اے محبوب آپ کے پاس ان کی خبر آئی کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب کی دیوار کو کود کر حضرت داؤد کے پاس آئے تھے؟ وہ کیوں آئے تھے؟ اذ دخلوا علی داؤد، کہ جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہوئے،
جیسے ہی وہ اس طرح آئے ففزع منہم، تو حضرت داؤد علیہ السلام تقاضے بشری کے مطابق آپ فوراً گھبرا گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح آ گئے. تو جیسے ہی آپ گھبرائے تو وہ آنے والے کہنے لگے قالو، وہ بولے لا تخف، آپ گھبرائیے مت، آپ خوف نہ کیجئے. یہ آنے والے کون تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب کی دیواروں کو کود کر جو آئے تھے وہ فرشتے تھے. وہ کیوں آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے خصمان بغا بعدنا علی بعد، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ سنانے کا علم دیا گیا، تو یہ دو فرشتے آپ کے پاس اپنا ایک کیس رکھ کر آپ سے فیصلہ کروانے آئے تھے. تو ایک ان میں سے کہنے لگا خصمان بغا بعدنا علی بعد، ہم دو فریق ہیں، ہم دو فریق میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو اب فحکم بیننا بالحق کی، تو آپ ہمارے درمیان حق کا فیصلہ دیں، جو حق بات ہو، جو حق کی سمت ہو، آپ اسی طرف فیصلہ دیجئے. ولا تشتت، اور حق کے خلاف نہ کیجئے. وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دیجئے، ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ درست بات ہے، تو ہم پھر اسی درست بات کو قبول کر لیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو سنا کہ یہ دو بندے میرے پاس کسی معاملے میں فیصلہ کرانے آئے ہیں، تو آپ کا خوف دور ہوا. اب ان میں سے ایک نے ایک بات کہی، ان دو فرشتوں میں سے ایک نے کہا ان ھذا اخی، ایک فرشتے نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجہ، اور اس کے پاس 99 بیویاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی بیوی ہے. فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ تو مجھے اپنی ایک بیوی دے دے، اور اس بات میں مجھے زور بھی مجھ پر ڈالتا ہے. کہتا ہے کہ میری 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی، میرے پاس تو 99 بیویاں ہیں، جو ایک تیرے پاس ہے تو وہ بھی مجھے دے دے، اس طرح میری 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی. اور کہنے لگا کہ ایک کے مطالبے پر وہ مجھ پر زور بھی ڈالتا ہے کہ مجھے ایک اپنی بیوی دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ اس طرح کی بات کیوں رکھی گئی؟ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی خود کے نکاح میں 99 بیویاں موجود تھیں. آپ نے ایک جگہ پر اپنا پیغام نکاح پہنچایا ہوا تھا، اسی خاتون سے کسی اور مرد کا بھی نکاح کا پیغام آیا ہوا تھا. جب اس خاتون کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے پیغام نکاح آیا ہے، تو انہوں نے اس مرد کو ترجیح دینے کے بجائے حضرت داؤد علیہ السلام کو ترجیح دی. تو اب جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ترجیح دی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ان دو فرشتوں نے اسی فرضی صورت کو پیش کیا، تاکہ اس ایک شخص کے پاس جو ایک بیوی ہے، جس کے پاس اس کا پیغام نکاح پہنچا ہے، اس کے حق تلفی نہ ہو جائے. تو ایک فرضی صورت بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان دو فرشتوں نے ایک ایسی فرضی صورت پیش کی کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں اور ایک کے پاس ایک ہے. وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو.
تو یہاں سے علماء نے ایک پیاری بات اخذ کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء علیہم السلام کی شان اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست چاہتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ کر دیتا اور کہہ دیتا کہ اے داؤد آپ اس طرح نہ کیجئے، لیکن اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہم السلام کو خود عزت اس انداز سے دیتا ہے کہ ان کے احترام میں اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہا کہ اس میرے نبی کو جو توجہ دلانی ہے اس کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب آپ نے ان دو فرشتوں کی بات کو سنا تو آپ نے اپنا فیصلہ دیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ شخص جس کے پاس 99 بیویاں ہیں اور وہ ایک بیوی کا مزید مطالبہ تجھ سے کر رہا ہے، یہ یقیناً تجھ پر زیادتی کر رہا ہے، یہ تجھ سے زیادتی کر رہا ہے کہ اپنی 99 بیویوں کے ساتھ ایک بیوی کو مزید ملانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ یہ شخص ظلم کر رہا ہے، تو ان دو فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، تبسم فرمایا اور فوراً اوپر کی طرف چھت کو کراس کر کے آسمانوں کی طرف نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، آپ کی توجہ ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے ہیں اور یہ میرے اس واقعے کی طرف مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر جو شراکت دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو لوگوں پر زیادتی نہیں کرتے۔ اب جب یہ فرشتوں نے یہ بات کہہ کر یہ اوپر کی طرف چلے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ ہوئی۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ انہیں آزمایا گیا ہے، ان کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جیسے ہی آپ کی توجہ ہوئی فاستغفر ربہ، تو آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، معافی طلب کی۔ وخر راکعا واناب، اور آپ فوراً سجدے میں گر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ یہ آیت سجدہ ہے اور انشاءاللہ ہم بعد میں سجدہ ادا کریں گے۔ فغفرنا لہ ذلک، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اس فعل سے استغفار کیا تو ہم نے ان کی استغفار کو قبول کر لیا اور ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک حضرت داؤد کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ دیجئے، انصاف کے ساتھ حق بات کا فیصلہ دیجئے۔ ولا تتبع الہوی، اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ یہ میرا قریبی ہے تو اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر دوں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنے نفس میں جو آئے وہ فیصلہ کروں، ایسا نہ کیجیے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
ورنہ کہیں آپ اللہ کے راہ سے بہک نہ جائیں۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں۔ حساب کے دن کو بھول بیٹھ جانے کی وجہ سے ان کے ذہن میں اب یہ ہے کہ حساب تو دینا ہی نہیں ہے، جب کوئی حساب ہوگا ہی نہیں تو پھر اس دنیا میں جو کرنا ہے کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی اگلے رکوع کا آغاز ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ کفار اور مشرکین بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا تو ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بیکار پیدا کیا، کیونکہ کسی نہ کسی کی چیز کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جب ان کا ذہن اور عقیدہ ہی یہی تھا کہ اٹھنا ہے ہی نہیں، تو انہیں یہ ساری چیزیں بیکار لگتی تھیں۔ جبکہ بندہ مومن کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اب اسے آخرت کے لیے اٹھنا ہے، تو دنیا میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اس کے لیے ہیں، اور یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور وحدانیت پر ایمان لائے۔ تو کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اٹھنا تو ہے ہی نہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو عبث، بیکار سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو ہم نے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے، کارآمد بنا دیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ زمین و آسمان کو بیکار پیدا کیا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، آگ کی ایک وادی ہے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ایمان والوں اور اچھے نیک عمل کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں؟ کہ ہم کہیں ایمان والے بھی اچھے فسادی بھی اچھے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو جو فجار گناہگار ہیں، رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کیا ہم انہیں ان دونوں کو برابر کر دیں؟ نہیں، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ متقین رب کی نعمتوں میں ہوں گے اور فجار رب کے عذاب میں ہوں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک کتاب ہے جسے اے محبوب ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کتاب کی آیتوں میں خوب غور و فکر کریں، اس کی آیات کو سوچیں سمجھیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کتاب کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کا تعلق صرف عقل مندی کے ساتھ ہے، بے وقوف جاہل قسم کے لوگوں کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نصیحت قبول کرنے والوں میں بنا دے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ،
اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم لخت جگر حضرت سلیمان عطا فرمائے. یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. نعم العبد، کیا ہی اچھے یہ بندے ہیں. انہو اواب، اور بے شک یہ بھی بہت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع لانے والے ہیں. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام پر بعد الظہر بڑے عظیم الشان گھوڑے پیش کیے گئے. ان کی تعداد کئی ہزار تھی. یہ 1000 گھوڑے فوجی گھوڑے تھے، جہادی گھوڑے تھے، جو دین اسلام کی تقویت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے. کہ ان گھوڑوں کی شان یہ ہے الصافنات، کہ جب انہیں اچانک سے دوران سفر جنگ میں روکا جائے تو اتنی تیزی سے رکتے ہیں کہ جیسے 3 پاؤں ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے اعلیٰ نسل کے، اتنے ٹرین یافتہ ہیں. جیسے سمجھانے کے لیے اچانک سے جب بریک مارا جاتا ہے تو کیسے اسکریچ لگتی ہے، اسی طرح دوران جنگ یہ اتنی اعلیٰ نسل کے ٹرین یافتہ یہ گھوڑے ہیں کہ دوران جنگ اگر ان کو کھینچا جائے ان کی رسی تو اتنی تیزی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ ان کے 3 پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں. الجیاد، اور اتنے ٹرین یافتہ ہیں کہ جب انہیں چلایا جائے تو ایسے چلتے ہیں جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں میں چل رہے ہیں. اتنے تیز رفتار یہ گھوڑے ہیں. چونکہ یہ دین اسلام کی تقویت کے لیے ایک بہت بڑا آلہ ہے، سبب ہیں، مددگار ہیں دین اسلام کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فقال، تو آپ نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے میرے رب کی یاد دلانے کے لیے مجھے ان گھوڑوں سے بڑی محبت ہے، مجھے ان گھوڑوں سے بڑی الفت ہے، بڑا پیار ہے. اس لیے نہیں کہ ان کی وجہ سے میری شان بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ عن ذکر ربی، بلکہ ان گھوڑوں سے مجھے میرے رب کی یاد آتی ہے. ہیں گھوڑے لیکن دین اسلام کی تقویت کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوں تو اس چیز سے بھی رب کی یاد آ جاتی ہے. حتی توارت بالحجاب، ان کی شان یہ ہے کہ جب انہیں چلنے کا حکم دیا جائے تو اتنی تیزی سے چلتے ہیں جیسے نگاہوں کے سامنے پردے آ جائیں. کہ اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تھے اور اچانک سے کہاں چلے گئے. اتنی تیزی کے ساتھ اپنا سفر یہ طے کرتے ہیں. ردوہا علیہ، پھر جب انہیں حکم دیا گیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ. تو فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے. آپ کو یہ پیار محبت صرف دین اسلام کی سربلندی کی وجہ سے ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کی رات میں اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے وہ حاملہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی میری ہر عورت کو ایک لڑکا عطا فرمائے گا جو دین اسلام کا بڑا مجاہد ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی نبیوں کی ہی شان ہے. لیکن اس موقع پر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے.
جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ کی کوئی بھی زوجہ حاملہ نہ ہوئی، سوائے ایک عورت کے کہ وہ حاملہ تو ہوئی مگر اس کے یہاں بھی ناقص اولاد ہوئی جو کہ مکمل نہ ہوئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک بے جان ناقص بچے کو ان کے تخت پر ہم نے ڈال دیا، ہم نے اس ناقص بچے کو ان کے تخت پر بٹھا دیا۔ ثم اناب، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ناقص ہے تو انہیں یاد آ گیا کہ میں نے انشاءاللہ نہ کہا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ثم اناب، تو فوراً ہی وہ میری جانب رجوع لے آئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ دوستوں، جب بھی ہم کسی معاملے کے اندر گفتگو کریں اپنی عادت کے اندر انشاءاللہ کو ضرور شامل کر لیں کہ لفظ انشاءاللہ کی بے شمار برکتیں ہیں، اس لفظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بے شمار کام بنا دیتا ہے۔ قال رب اغفر لی، آپ اللہ تبارک و تعالی کے حضور رجوع لائے اور عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ نہ کہنا کوئی گناہ نہیں، کوئی ایسا فعل نہیں کہ جس پر پکڑ کی جائے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان عوام لوگوں کی شان سے کہیں بلند و بالا ہے۔ جو چیز عوام کے لیے بھی ایسی ہے کہ نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، تو انبیاء کی شان تو بڑھ کر ہوتی ہے، تو وہ اتنی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو عرض کیا میرے رب تو مجھے بخش دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے، ایسی بے مثال سلطنت ہو کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نصیب نہ ہو، کیونکہ انک انت الوہاب، میں دنیا والوں سے نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور تیری شان یہ ہے کہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ تو دنیا داروں کے سامنے مانگنے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگیے، رب وہاب ہے، خوب عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی بادشاہت عطا کی، آپ نے دعا کی تھی کہ بادشاہت ملے، بڑی بے مثال ملے، اور ایسی بادشاہت پھر کسی کو بھی نہ ملے۔ دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا کی بادشاہت کئی بادشاہوں کو نصیب ہوئی ہے، لیکن دنیا کی آپ کی سلطنت کا عالم تو یہ تھا کہ جہاں آپ کی زمین پر سلطنت تھی، اسی طرح آپ کی بادشاہت ہواؤں پر بھی تھی، آپ کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، وہ بھی آپ کے کنٹرول میں تھے۔ کیسی بادشاہت؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ ہم نے اس ہوا کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان جہاں چاہتے، تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، یہ حضرت سلیمان جہاں چاہتے، جس وقت چاہتے، جیسے چاہتے، یہ ہوا اتنی کنٹرول میں تھی کہ جس وقت جہاں چاہتے ہوا چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا کنٹرول عطا فرمایا، اور صرف کنٹرول ہوا پر نہیں، وَالشَّيَاطِينَ، بڑے بڑے شیاطین پر آپ کو کنٹرول دیا۔ یہ شیاطین کون ہیں؟ کل بناء، بڑے بڑے قسم کے معمار ہیں، بڑی بڑی عمارتوں محلات کو سیکنڈوں میں تعمیر کرنے والے یہ شیاطین ہیں۔ آج ایک بلڈنگ کو بننے میں کئی ماہ کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے،
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے جو شیاطین ہیں وہ بھی اتنے معمار ہیں کہ سیکنڈوں میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے ہیں. وغواص صرف معمار کنسٹرکشن کا کام نہیں آتا، بڑے بڑے غوطہ خور بھی ہیں جو سمندروں کی تہوں میں جا کر سمندری موتی تلاش کر کے لے آتے ہیں. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، یہ تو وہ شیاطین ہیں جو کہ بڑے بڑے صفات کے مالک ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو بڑے سرکش ہیں، نافرمان ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں. تو آپ نے زمین سے فساد کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دوسرے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور انہیں کنٹرول میں کیا ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ حضرت سلیمان کا اپنا ہے؟ نہیں. جو کچھ بھی ہے ھذا عطاؤنا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری عطائیں ہیں، ہماری نوازشات ہیں، ہم جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں. آج اسی بات میں ہی تو ہمارے مخالفین کو ہم برے لگتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کچھ نہیں دیا. ہم کہتے ہیں سورہ 7 تو پڑھو. حضرت سلیمان کی شان جب یہ ہے تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ اللہ نے اللہ کے نہ چاہتے ہوئے، اللہ کی عطا کے بغیر ان کے پاس سب آ گیا؟ نہیں. ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ رب کی عطا سے ملا ہے. تم اگر اس چیز کا انکار کرتے ہو تو دراصل گویا تم رب کی عطا کا انکار کر رہے ہو. تم کہتے ہو اللہ نے نبیوں کو کچھ نہیں دیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی ہے، یہ لفظ عطا موجود ہے. آپ دیکھیں اسکرین پر، ھذا عطاؤنا، عطا مطلب دینا. یہ سب عطائیں، یہ نوازشات ہماری جانب سے ہیں. تو جو اللہ کے نبیوں کی عطاؤں اور ان کی طرف سے جو آنے والی نعمتیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، وہ رب کی شان کا انکار کرتے ہیں. اب صرف عطائیں ہیں. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال ہو، صرف دیا ہے. آج یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. دو مسئلے ہیں. ایک پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کچھ نہیں دیا، اس کا جواب تو آ گیا. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ جب چلو دے دیا لیکن وہ ہمیں نہیں دے سکتے، ان کے پاس اپنے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن دے رہا ہے، فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب. اے سلیمان، آپ جس کو جتنا چاہیں، آپ چاہیں تو دے دیں، آپ چاہیں تو نہ دیں، جو کچھ ہے اختیار آپ کے پاس ہے. اب آپ بتائیے، فمنن کا مطلب ہے آپ دے دیں، او امسک کا مطلب ہے چاہے تو روک لیں، نہ دیں. بغیر حساب، آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے اس کو اتنا کیوں دے دیا، اس کو کیوں نہیں دیا. جو کچھ بھی ہے اختیار کے مالک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. تو یہی تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. الفاظ قرآنی سے عقیدہ اہل سنت واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا بھی ہے، پھر اس کے بعد بانٹنے کی بھی شان عطا کی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کی یہ الفاظ ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی بات آ جائے تو خود اللہ فرما رہا ہے، واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. صرف دینے کے بعد ایسا نہیں کہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وَأَنَا قاسم، اور میں رب کی نعمتوں کو تقسیم بھی کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، یہ عقیدہ قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں تو کہاں سے ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. میں بلا مبالغہ صحیح کہتا ہوں، ایک دفعہ زندگی میں بندہ قرآن سیکھ لے، جتنے بھی قسم کے ذہن میں شیطانی سوالات ہوں گے ان کا حل اس قرآن میں موجود ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہماری بارگاہ میں بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے.
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے خاص حضرت ایوب کو یاد کیجیے علیہ الصلاۃ والسلام، اذ نادا ربہ، کہ جس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وقتی آزمائش آئی اور آپ سخت بیمار ہو گئے اور آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی تکلیف کو دور فرماتے ہوئے کہا، ارکض برجلک، اے ایوب آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے۔ آپ جیسے ہی پاؤں ماریں گے، پاؤں آپ کا ہے۔ جن کو اس بات کا درد ہے نا کہ نبی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، میں اور آپ بھی پاؤں مارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں زمین کے اوپر سے کیا نکلتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاؤں بھی بے مثال ہیں، ان کا پورا جسم بے مثال ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں؟ یہ تو ہماری شان بس اتنی ہے کہ ہم ان کے امتی ہو گئے، ہمارا نصیب یہ ہے۔ حضرت ایوب کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی شان ہے آپ کے پاؤں کے اندر بھی۔ ارکض برجلک، آپ صرف اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا، قرآن یہ کہہ رہا ہے فوراً ہی چشمہ جاری ہو گیا۔ چشمہ تو جاری ہو گیا، ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے، نہانے کے لیے ہے، آپ اس میں غسل فرمائیے۔ جیسے ہی آپ نے غسل کیا آپ کی بیماریاں دور ہو گئیں۔ وہ شراب، اور آپ اسے استعمال کیجئے پینے کے لیے، آپ نے اسے خوب پیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام پر جہاں ظاہری بیماری کا اثر ہوا، وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش یہ بھی آئی کہ آپ کی جتنی اولاد تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے گھر والے، ان کی مثل اور عطا فرما دیے۔ جتنوں کا انتقال ہو چکا تھا انہیں دوبارہ زندہ کیا، جتنی وہ تعداد تھی اتنی ہی تعداد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مزید اتنی تعداد میں اولاد عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ ہماری رحمت سے ہے۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت عقل مندوں کے لیے ہے، نصیحت عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ نے اس مصیبت اور آزمائش کے وقت یہ اپنی زوجہ پر غصے میں آ کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو چونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی قسم اٹھا لی تھی، تو جن لوگوں کو یہ ہے نا کہ عورتوں کے حقوق، قرآن یہ عورتوں کے حقوق دے رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھائی کہ 100 کوڑے ماروں گا۔ اب عورتوں کے حقوق کا تحفظ خود اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک حیلہ بتایا جا رہا ہے، اے ایوب آپ 100 تنکوں والی جھاڑو لیجئے اور اپنی زوجہ پر ہلکا سا ایک ضرب مار دیجئے۔ آپ نے 100 کی قسم کھائی تھی نا، یہاں 100 تنکے ایک ہی ضرب میں آپ کی 100 کی ضربوں والی 100 کوڑوں والی قسم یکدم پوری ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں یہ قرآن کے عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہا؟ ورنہ اللہ رب العزت اپنے محبوب حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طریقہ بتاتا نہیں، عورتوں کا تحفظ کیا گیا ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، آپ اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لیجئے 100 تنکوں والی، فَاضْرِب بِّهِ، اور اسے ہلکا سا ماریے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی قسم کیا ہوگی؟ پوری ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ قسم توڑنے والوں میں سے نہ ہوں گے، اور آپ اپنی قسم نہ توڑیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے آپ کو بڑا صابر پایا ہے۔ نِعْمَ الْعَبْدُ،
کیا ہی اچھا بندہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام. انہ اواب، کہ وہ بے شک بہت رجوع لانے والا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور آپ یاد کیجیے ہمارے بندوں میں سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب کو، جو کہ بڑی قدرتوں والے، علم والے ہیں، انہیں آپ یاد کیجیے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ بے شک ہم نے انہیں ایک خاص بات سے امتیاز بخشا ہے. وہ خاص بات یہ ہے ذکر الدار، کہ وہ آخرت کی بڑی فکر کرتے ہیں. انہیں فکر آخرت بڑی ہے، وہ دار الآخرت کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو آخرت کے گھر کا خوف دلاتے ہیں. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک ہمارے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اے محبوب علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کو آپ یاد کیجئے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان میں سے ہر ایک بہترین ہے، پسندیدہ ہے، چنا ہوا ہے. هَذَا ذِكْرٌ، یہ سارا سب کچھ نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. کہاں؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ان باغات میں جو کہ رہنے کے لیے ہیں، بسنے کے لیے ہیں. ان باغات کی شان یہ ہے کہ ان باغات کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہوئے ہیں. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، یہ متقین جنت میں مرصع کیے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ وہاں پر میوے اور شراب کا مطالبہ کریں گے. جیسے ہی مطالبہ کریں گے وہ فوراً چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں کی شان تو یہ ہوگی کہ مطالبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی صرف دل میں خیال آئے گا، وہ خیال میں آنے والی چیز حاضر کر دی جائے گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان جنتیوں کو وہ بیویاں دی جائیں گی، وہ عورتیں دی جائیں گی جو صرف اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی. ان کا محور اور مرکز وہ ان کے شوہر ہی ہوں گے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن سے، کہ حساب کا دن ہوگا. تمہیں دنیا میں بتایا جاتا تھا کہ لوگوں کا حساب لگایا جائے گا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد تمہارا فیصلہ تمہیں دیا جائے گا. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، جنت کے اندر جو کچھ بھی تمہیں رزق دیا جائے گا اس کے بارے میں کہا گیا یہ ہے ہمارا رزق. یہ وہ ہے رزق جس کا تم سے دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا. اس رزق کی شان یہ ہے ما له من نفاد، کہ اس رزق کو کبھی فنا نہیں ہے، یہ رزق ختم نہیں ہوگا. جنتی نعمت کی شان ہی یہی ہے، جتنا کھائیں گے کھانے کے باوجود بھی اس رزق، اس نعمت کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی ہی جائے گی. ہذا، ان جنتیوں کے لیے تو یہ سب کچھ ہے. اب جنت کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جنتیوں کو تو یہ نعمتیں مل جائیں گی. اللہ رب العزت
عافیت والا معاملہ فرمائیں. بڑا سخت قسم کا عذاب ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، بے شک سرکش نافرمان لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. جہنم یصلونہا، کہ یہ جہنم ہے، جہنمی اس میں ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد، کتنا ہی یہ برا بچھونا ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں کہہ دے کہ یہ بہت برا ہے، میں اور آپ اس کے برے ہونے کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا برا ہوگا. ہذا، اب جہنمیوں کو جو چیز دی جائے گی اس کا ذکر ہے. ان کو تو یہ دیا گیا، اب فَلْيَذُوقُوا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال کر سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا، آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کے اوپر جو جسم پر جو زخم ہوں گے، آگ میں ڈالے جانے کی وجہ سے وہ زخم پگھلیں گے اور ان سے پیپ نکلے گا، سڑے ہوئے زخموں سے پانی نکلے گا، اور ان کے پخانوں کے مقام سے جو فضلہ باہر آئے گا. کہا جا رہا ہے اس جہنم کے اندر جب انہیں پیاس لگے گی تو ان سے کہا جائے گا چکھو اس کھولتے ہوئے پانی اور اس پیپ کو جو تمہارے جسموں سے باہر نکل رہا ہے. اتنی سخت پیاس لگی ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیا جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی جہنمی اس کو منہ لگائے گا. صرف یہی نہیں، وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَابٌ، ایک تو اس طرح کا عذاب ہے اور اسی طرح کا اور بھی عذاب انہیں دیا جائے گا، اس سے بھی وہ سخت عذاب ہوگا. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ، ان جہنمیوں سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی جا رہی ہے. لا مرحبا بہم، جہنم میں آنے پر انہیں کوئی ویلکم نہیں کیا جائے گا. لا مرحبا، کوئی مرحبا نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انہم صالوا النار، کہ یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ لوگ، وہ سردار کہ جن کی وجہ سے دوسرے کمزور لوگ گمراہ ہوئے، جب ان کمزوروں کو جہنم میں لایا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کمزور اور وہ متبعین جو بڑے بڑے سرداروں کے پیروکار تھے، جب انہیں بھی جہنم میں لایا جائے گا تو وہ سرداروں کو دیکھ کر کہیں گے تمہیں بھی یہاں کوئی ویلکم نہیں ہے، تمہیں بھی کوئی خوش آمدید نہیں. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم ہی اس مصیبت کو ہمارے پاس لائے تھے، تم نے ہی ہمیں اس دنیا کے اندر بہکایا، گمراہ کیا، ہم تمہاری باتوں میں آ گئے. فبئس القرار، تو یہ جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. قالوا، وہ بولے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، یہ متبعین پیروکار کہیں گے اے ہمارے رب، جو ہم پر یہ مصیبت لایا ہے تو اسے آگ کا دگنا عذاب دے. یعنی ان سرداروں کو، یہ سردار اتنی بڑی مصیبت ہم پر لائے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کیا، ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں عذاب کا دگنا عذاب دے. وقالوا، وہ کہنے لگے، یہ جہنمی کہتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اب وہ وہاں پر انہی لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دنیا میں ان کے ساتھی تھے،
اور ان لوگوں کو اپنی نظروں سے غائب پائیں گے جو مومن تھے. تو یہ جہنمی ان مومنوں کے بارے میں کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان مردوں کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ مرد ہمیں کیوں نظر نہیں آتے. کننا نعدهم من الاشرار، کہ جن کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے، یعنی وہ مومنین، کہ وہ مومنین ہمارے باطل دین کی تکذیب کرتے، مخالفت کرتے، تو یہ جہنمی دنیا میں انہیں شریر کہتے تھے. تو وہ مومنین ہمیں جہنم میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہماری آنکھوں میں آگے پردہ ہے؟ ہمیں تو بس ہمارے متبعین پیروکار ہی نظر آ رہے ہیں. یہ مومنین کہاں ہیں؟ جہنم میں نہیں ہیں کیا؟ اتخذناہم سخریا، کیا یا تو ہم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا، ام زاغت عنہم الابصار، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں. یا تو ہم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا ہے، یا تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو بات دراصل یہی ہے کہ جن کو وہ دنیا میں شریر سمجھتے تھے وہ تو مومن تھے. تو مومن کا جہنم میں کیا کام ہے؟ تو وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مومن بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہوں گے، یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. ان ذالک لحق، بے شک یہ ضرور حق ہے. کیا؟ تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا آپس میں اس طرح لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا کہ میں تیری وجہ سے بہکا. وہ کہتا کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چل، ہم نے تو صرف راستہ دیا تھا، راستہ دینے کے بعد چلا تو خود تھا. وہ اس طرح کی گفتگو جو کریں گے یہ حق ہے. کل بروز قیامت جہنم میں یہ آپس میں ایک دوسرے پر الزامات ڈال رہے ہوں گے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، بات تو یہی ہے کہ میں ہی ڈر سنانے والا ہوں. میں تمہیں نزول عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں کہ مان جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اسی کو الہ سمجھو جو کہ ایک ہے، قہار ہے، سب پر غالب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. عزیز، صاحب عزت ہے، الغفار، بڑا بخشنے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، یہ قیامت یا قرآن یا میرا رسول منذر ہونا یا اللہ تبارک و تعالی کا وحدہ لا شریک ہونا، قل ہوا نبأ عظیم، یہ سب باتیں ایک بہت بڑی خبر ہے. تم اس خبر پر ایمان لے آؤ، لیکن انتم عنہ معرضون، تم اس خبر سے منہ نہ پھیرو، اعراض نہ کرو، ورنہ کل تمہاری سخت قسم کی پکڑ کی جائے گی. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جس وقت عالم بالا کے فرشتے آپس میں تکرار کر رہے تھے تو ان کا اس تکرار پر مطلع ہو کر تمہیں خبر دینا یہ کیسا تمہیں لگا؟ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تمہیں عالم بالا میں ہونے والے فرشتوں کے درمیان جو تکرار بحث ہوئی میں اس کی بھی تمہیں خبر دے رہا ہوں. وہ تکرار کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالم بالا میں ملائکہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عرض کی، اے مالک تو ہی اس کو بہتر جانتا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست رحمت اور کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ فوراً ہی زمین و آسمان کے تمام علوم مجھے یکدم عطا کر دیے گئے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اب کوئی جتنا بھی علم مصطفیٰ کا انکار کرے، اس کے انکار کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن جب واضح بتا رہا ہے، قرآن کی آیت کے شان نزول بتا رہا ہے، حدیث پاک بتا رہا ہے، پھر اس حدیث کے تحت، اس شان نزول کے تحت کتنی ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالم بالا میں ملائکہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ وہ کفارات کیا ہیں؟ کفارات کہتے ہیں اضافی چیزوں کو۔ کفارات کا معنی کیا ہے؟ اضافی چیزیں۔ وہ اضافی چیزیں کیا ہیں؟ تو کہا گیا وہ اضافی چیزیں یہ ہیں کہ نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، جیسے ہی نماز ہوئی، ختم ہوئی، مسجد سے بھاگ جانا، یہ کفارات میں شامل نہیں۔ اضافی نیکیوں میں ایک نیکی یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد ٹھہرنا، اور جس وقت سردی ہو اور پانی کا استعمال کرنا طبیعت پر ناگوار ہو، اس سردی کے موسم میں سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ کفارات نیکیوں میں شامل ہے۔ کہ جس وقت طبیعت پر ناگوار ہوتا ہے تو ملائکہ ان باتوں کے بارے میں عالم بالا میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی خبر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے، جبھی تو وہ بتا رہے ہیں۔ ان یوحا الیہ، کوئی یہ نہ سمجھے، پھر وہ عقیدہ اہل سنت کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ رب کی عطا سے ملا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈائریکٹ رسول نبی کو مل گیا ہے، نہیں۔ اب خود عقیدہ اہل سنت قرآن کی زبانی کہ جو کچھ میں خبریں دے رہا ہوں، ان یوحا الیہ، ان تمام خبروں کی وحی مجھ پر کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دیتا ہے، وحی کے ذریعے تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ان یوحا الیہ، یہ نہیں ہے مگر اسی طرح کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ انما انا نذیر مبین، کے بعد تو یہی ہے میں خوب ڈر سنانے والا، روشن ڈر سنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں انہیں ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح اس میں ڈال دوں، میں ان میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم فوراً ان کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، ان کے آگے سجدہ کرنا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، آپ کے اندر روح ڈالی گئی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ہر ایک فرشتے نے سجدہ کیا، کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم میں، الا ابلیس، ہاں مگر ابلیس شیطان لعین نے سجدہ نہ کیا، استکبرا، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہی ہے، یہ کافروں میں سے ہی تھا،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود ہے. قال فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا اس میں رکاوٹ کون سی چیز بنی آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ تو وہ ہے کہ جس نے روئے زمین کا کوئی کونا کوئی ایک بالش زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تو نے سجدہ نہ کیا ہو تو اتنا عابد اتنا ساجد تو نے میری بات نہیں مانی آخر کون سی رکاوٹ ہے استکبرت ام کنت من العالین کیا تجھے غرور آ گیا یا تو پہلے ہی مغروروں میں سے ہے قال انا خیر من اب اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کہ حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہے میری تخلیق آگ سے ہے آگ کی فطرت اوپر جانا ہے مٹی کی فطرت زمین پر رہنا ہے تو میں تو بلند ہوں تو میں ان سے بہتر ہوں میں ان کو سجدہ کیوں کروں خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وخلقتہ من طین اور اسے مٹی سے پیدا کیا تو اس وجہ سے میں نے انہیں سجدہ نہیں کیا جب شیطان نے دیکھا کہ اس شیطان نے میرے نبی حضرت آدم کی بے ادبی کی چے جائے کتنا بڑا ساجد ہے عابد ہے چے جائے کتنا بڑا عالم ہو لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ادب کا اپنے نبیوں کا بڑا مان ہے اپنے نبی کی مان کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری تو عبادت کرتا ہے نا چلو کوئی نہیں ایک ہی سجدہ نہیں کیا ساری زندگی سجدے میں لہا زمین کا کوئی کونا اس نے نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو لیکن ایک ہی سجدہ ہے جو انسان کو عروج دیتا ہے اور ایک ہی سجدہ ہے جو انسان کو زوال میں لے آتا ہے قال تو اللہ رب العزت نے دیکھا اس نے میرے نبی کی بے ادبی کی سجدہ نہیں کیا تو ساری عبادت اس کے منہ پر مار کر رب العزت نے فرمایا فخرج منہا یہاں سے نکل جا فإنک رجیم کہ تو مردود ہے اب آپ بتائیں ایک سجدے نے شیطان کو کہاں سے کہاں جا کر کھڑا کر دیا تو ادب کا عنصر نبی کی تعظیم نبی کی عزت کا معاملہ یہ ہر چیز سے افضل ہے ہر عبادت سے افضل ہے کہ نبی کی تعظیم نبی کی محبت یعنی نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز جس کا تعلق نبی سے ہو جائے اب وہ نبی کی محبت ہو تعظیم ہو ادب ہو ان کا دین ہو ان کی عطرت ہو ان کی آل اولاد ہو ان سے براہ راست تعلق رکھنے والی کوئی دنیاوی چیز ہی کیوں نہ ہو اس کا ادب یہ عین ایمان ہے ورنہ شیطان مردود کا حال ہمارے سامنے موجود ہے اللہ رب العزت نے کہا یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تو نے تو ساری زندگی عبادت کی ایک سجدہ نہیں کیا میرے نبی کی بے ادبی کی اب تجھ پر قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی اللہ اکبر قیامت تک اور لعنت بھی کس کی مخلوق کی نہیں خالق کی لعنت اللہ کی لعنت اس پر قیامت تک برستی رہے گی جب اس نے دیکھا کہ اب میں بارگاہ الہی سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے عرض کی قالا وہ کہنے لگا ربی اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون یہاں بھی ایک بڑا خاص نقطہ ہے اس کے الفاظ پہ غور کیجئے شیطان کہہ رہا ہے ربی اے میرے رب یعنی نبی کی بے ادبی کے بعد بھی وہ رب کو رب تسلیم کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ربی اب تو وہ منکر ہو گیا کافر ہو گیا اب اس کا کون سا رب لیکن نہیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام ہے ادب انبیاء کا اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا یہ تو شیطان نے بھی تسلیم کیا جبھی تو وہ کہہ رہا ہے ربی اے میرے رب
وحدہ لا شریک تو شیطان مانتا ہے، لیکن کیوں دربار الہی سے مردود ہوا؟ وہ نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو نبی کی تعظیم، جو نبی کی بے ادبی میں بارگاہ الہی سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہی اگر کوئی شخص نبی کی تعظیم کرے تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اب شیطان کہتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے، دنیا میں مجھ پر عذاب نہ بھیج، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی، تجھے مہلت دے دی، کہاں تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک۔ وقت معلوم قیامت کا دن ہے، اس وقت اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ تو اب شیطان کہتا ہے، قال، وہ کہنے لگا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم، اے رب تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں، اب میں ٹسل میں آ کر ان سب کو گمراہ کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں سب کو گمراہ تو کروں گا، مگر الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ خاص بندے جو تیری بارگاہ سے چنے ہوئے ہیں، جنہیں ایمان لانے کا شرف نصیب ہوگا، ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں گمراہ انہی کو کروں گا کہ جو تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال، فرمایا، فالحق، سچ تو یہی ہے، اور والحق اقول، اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں سچ ہی کہتا ہوں۔ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تو کہہ رہا ہے میں ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو میں بھی یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ پھر یہ نہیں سمجھنا کہ گمراہی ہونے کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ نہ، جہنم کو میں تجھی سے بھروں گا اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، اس تبلیغ دین پر میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، اجرت کا سوال نہیں کرتا، مجھے اجرت نہیں چاہیے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ والوں میں سے نہیں ہوں، جو تکلف کے ساتھ بات کرتے ہوں اور بناوٹ کے ساتھ بات کرتے ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ساری کی ساری باتیں نصیحت ہیں تمام جہاں والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور بالضرور تم جان لوگے ایک وقت کے بعد اس خبر کو، کہ یہ خبر قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور قیامت کی اس خبر کو تم ضرور بالضرور آنے پر جان لوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور کل بروز قیامت رسول اللہ کی شفاعت اور اس شفاعت کے بدلے میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔
اے رب کریم ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ دوران درس جو کچھ ہم نے سماعت کیا اسے قبول فرما۔ اے مالک اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے رب کریم جو حاضرین میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مصیبت میں مبتلا ہیں انہیں آسانیاں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ رب کریم جن کے لیے دعاؤں کا کہا گیا، بالخصوص ہمارے شاہد بھائی کی والدہ سخت علیل ہیں، اور اسی طرح ہمارے اسلم بھائی بھی علیل ہیں، مالک و مولا پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ والدہ، پھپھی، گھر والوں میں سے جتنے جو بیمار ہیں، دادی اور اس کے علاوہ خاندان میں حاضرین کے خاندانوں میں سے جو بیمار ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کے صدقے مکمل شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا رزق حلال میں وسعتیں برکتیں نازل فرما۔ حرام کے دانے دانے لقمے لقمے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بے رشتہ ہیں انہیں صالح رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا اے پروردگار ہم تمام کی تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو عروج کامیابی عطا فرما۔ ہمارے ادارے نور حمزہ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ تمام اساتذہ کرام کو دارین کی جزا، خوشیاں، عزتیں، نعمتیں، قدم قدم پر برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار اس محفل کو قبول فرما۔ اس کا ثواب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار بالخصوص اس کا ثواب قاری محبوب رضا خاں علیہ الرحمہ، شیخ غلام محی الدین گولڑوی، پیر سید نور حسین شاہ جماعتی علیہ الرحمہ، غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری، ہمارے اہل و عیال میں سے جتنے بھی مرحومین، والد، دادا، نانا، ماموں، پھپھیاں، پھپھا، خاندان کے رشتہ داروں میں سے ننیال اور ددیال میں اوپری نسل تک جتنے بھی صاحب ایمان گزرے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا امیر المجاہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم تمام کی تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں جلد نصیب فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا، شمع بز میں ہدایت پیلا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیلا، لام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔